اب ذکر ہے ایک اور اہم خبر، دلچسپ خبر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی آمدن سے زیادہ اثاثوں کے نیب کیس میں تقریباً 2 ماہ روپوش رہے۔ آج وہ سپریم کورٹ میں نمودار ہوئے اور آج ہی نیب نے انہیں گرفتار کر لیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ پہلے سرنڈر کریں۔ آج آغا سراج اپنی ضمانت کی درخواست کے کیس میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد آغا سراج درانی نیب کی گرفتاری کے خوف سے پہلے تو 4 گھنٹے سے زائد عدالت عظمیٰ کے دروازے کے اندر ہی رہے، اس کے احاطے میں موجود رہے، مگر جیسے ہی وہ باہر آئے ان کے انتظار میں کھڑے نیب راولپنڈی کے حکام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ریلیف لینے کے لیے آیا تھا، ان کا حکم جو ملا ہے وہ فالو کریں سرنڈر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں آرڈر کا۔ ویسے عموماً کورٹ آرڈر تو 2 دن بعد آتے ہیں، 2 دن نہ رہے تو ادھر ہی رہیں گے۔ اگر کوئی بستر ہوگا تو نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آغا سراج درانی کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے آغا سراج درانی کے وکیل کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کی صدا مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، ہمیں قانون کے مطابق چلنا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ملزم نے نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، وہ پہلے نیب اتھارٹی کو سرنڈر کریں، اس کے بعد ضمانت کی درخواست سن لیں گے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کی اجازت دے دیں، جس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارک دیے کہ اس طرح کے سرنڈر کو عدالت تسلیم نہیں کرتی۔ آغا سراج درانی 13 اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کی درخواست سے مسترد ہونے کے بعد سے روپوش تھے۔ اس دوران احتساب عدالت سے بار بار نوٹسز کے باوجود وہ پیش نہیں ہوتے تھے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اور دیگر 10 ملزمان کے پھر وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری ہوئے، اور جناب آغا سراج درانی کو کن الزامات کا اور کن کیسز کا سامنا ہے، اس کا ایک احاطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے نا۔ آغا سراج درانی اس وقت نیب کے ایک ریفرنس اور 2 انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اور ان کے اہل خانہ سمیت 18 افراد کے خلاف 2019 میں دائر کیے گئے ریفرنس میں غیر قانونی طریقوں سے 1 ارب 61 کروڑ روپے کے اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ریفرنس کے مطابق آغا سراج درانی کے غیر قانونی اثاثوں میں کئی گھر، پلاٹس، 13 گاڑیاں اور 350 تولہ سونا شامل ہے، جبکہ آغا سراج درانی کے گھر پر چھاپے کے دوران اہل خانہ سے 11 کروڑ روپے کی قیمتی گھڑیاں بھی برآمد کی گئی تھیں۔ اثاثوں میں بیٹے، اہلیہ اور بیٹوں کے نام پر کراچی اور ایبٹ آباد میں جائیدادیں بھی شامل ہیں، جن کی ادائیگی ملازمین کے نام پر کی گئی۔ اتنی ہمت والے تھے تو میں جب ہوتا آتے نا آغا سراج کے سامنے آتے تو ان کو پتہ چلتا کہ کس کے گھر گئے ہیں۔ نیب کی جانب سے آغا سراج درانی کے خلاف MPA ہاسٹل کی تعمیرات میں گھپلوں کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آغا سراج درانی پر 5 ارب روپے لاگت کے منصوبے کی تعمیر کے دوران بے ضابطگیوں کا الزام ہے، جس میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت بھی منسوخ کر دی تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام کے تحت نیب کراچی میں آغا سراج درانی کے خلاف تیسری انکوائری بھی چل رہی ہے۔ اس کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا بڑی غیر معمولی دلچسپ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح سے کسی نیب ملزم کا آنا، وہ نیب کی درخواست، ضمانت کی درخواست لے کر آیا اور پھر سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ سرنڈر کریں، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے باہر پھر اریسٹ ہوں۔ یہ پورا ایک سینیریو جو سین تھا آج کافی دلچسپ تھا۔ بالکل کامن صاحب، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آغا سراج درانی جب فروری 2019 میں گرفتار ہوئے تھے تو 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد اور
اس کے بعد ان کی ضمانت جب سندھ ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھی تو اس فیصلے کو نیب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا پہلے، یہ آج سے 1 سال پرانی بات ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ جو ضمانت منظوری کا فیصلہ تھا اس کو معطل، اس کو کالعدم قرار دے کر ریمانڈ بیک کیا تھا یہ کیس دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کو. یہ کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کے بنائے گئے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اس اپیل کا فیصلہ کرے اور اس میں باقاعدہ طور پر ریزنز دے کہ کیوں آغا سراج درانی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے. دوبارہ جب میرٹ کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے سنا اس کیس کو تو انہوں نے یہ ضمانت خارج کر دی اور آغا سراج درانی جو ہے وہ ان کی ضمانت ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد آغا سراج درانی کسی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اور آج اچانک ہی جب وہ سپریم کورٹ میں نمودار ہوئے تو آج جب فاضل بینچ تھا انہوں نے یہی کہا کہ پوسٹ جو اریسٹ ضمانت ہے، جو ضمانت بعد از گرفتاری جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے وہ دائر کی ہے لیکن آپ گرفتار نہیں ہوئے، آپ کو اس کے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سرنڈر کریں گے. لہٰذا یہی وہ سوال تھا جس کا آغا سراج درانی کے وکیل کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. لہٰذا اس پر وہ بار بار عدالت سے یہ استدعا کرتے رہے کہ انہیں وقت دیا جائے تاکہ وہ یا تو ٹرائل کورٹ میں جا سکیں اور اس دوران انہیں پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے، حفاظتی ضمانت دے دی جائے تاکہ نیب انہیں گرفتار نہ کرے. لیکن عدالت سپریم کورٹ نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. ایک جو رعایت دی گئی وہ یہ دی گئی کہ کہا گیا کہ آپ کی ہم یہی جو پوسٹ اریسٹ ضمانت کی درخواست ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں، نیب کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور اگلے ہفتے اس کی سماعت ہوگی، لیکن آغا سراج درانی کو گرفتاری دینا پڑے گی اور نیب حکام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. یہی ہوا کہ پھر ان کی گرفتاری ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ اب ان کا عمل کیا ہوگا؟ یہ کراچی لائے جائیں گے، کب کراچی آئیں گے اور اس کے بعد کیا نیب ان کا فردر ریمانڈ لے سکتی ہے یا ان کی اب جوڈیشل کسٹڈی پہ یہ جیل جائیں گے؟ کیا اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اور پھر انہیں اگلے ہفتے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں پھر حاضر بھی ہونا ہے؟ کامل صاحب ضمانت کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں. ان کی اب پروسیجر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے انہیں کل اسلام آباد کی احتساب عدالت میں راہداری ریمانڈ ان کا لیا جائے گا، اس کے بعد انہیں نیب کراچی کے حوالے کر دیا جائے گا. نیب کراچی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، اگر مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے تو جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں اڈیالہ جو ان کی جیل ہے کراچی کی وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا. لہٰذا جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے اور ٹرائل میں انہیں پیش ہونا پڑے گا جو احتساب عدالت کراچی کی ہے وہاں پر. اور اب انہیں کل شام کی فلائٹ سے انہیں کراچی بھیج دیا جائے گا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد، اور پیر کے روز جو ہے وہ انہیں کراچی کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد نیب حکام فیصلہ کریں گے کہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ یا تحقیقات کی ضرورت ہے اور اگر ضرورت ہوئی تو لیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں جیل بھیج دیا جائے گا کراچی. بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے.